السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضائل اعمال کے فضائل رمضان کے اندر اعتکاف کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور رمضان مبارک کے آخری ایام کے حوالے سے دوسرے حصے میں جو بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف کے حوالے سے اس کا جو فائدہ ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخری عشرے کی اعتکاف کی رہی، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث بالا میں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی زیادہ مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے اس عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن آخری عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔ رات کو خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری مسلم کی ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور راتوں کو احیا فرماتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے کی کوشش میں اہتمام زیادہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بیویوں سے بالکل یہ اعتراض بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وہ مخصوص منافع اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بسا اوقات لرزش اور کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، معصیت ہو جاتی ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے وہ ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ جل شانہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھواں دھار برستی ہے، مگر ہم لوگوں کے سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت ہمارے قلوب میں نہیں۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث میں 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کا اعتکاف ثواب یہ کہ تعالیٰ شانہ اور اس کے جہنم کے درمیان 3 خندقیں عائد فرما دیتے ہیں، اور خندق اتنی بڑی کہ جتنا سارا جہان، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دونوں دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنے ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کیا کہ جو شخص عشر رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، تعالیٰ شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی، اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے اللہ جل شانہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصائح کے ساتھ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچی ہو۔ اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف
واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشرہ کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر نہیں لاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا اصرار کے دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا۔ اپنے ہی ایسے ہی لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ دوسرے کی خاطر پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائے، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پئیں کہ دوسرا زخمی جو پیاسا لیٹا ہے ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ خاتمے میں ایک طویل حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ میں اعتکاف کو پورے طریقے سے اعتکاف کے سارے اصولوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اعتکاف کے لیے ہم کوشش کریں، جن بھائیوں نے ارادہ کر لیا ہے الحمدللہ ہمیں تھوڑے سے دن باقی ہیں، تھوڑا سا وقت باقی تو ہم جو ہے انشاءاللہ اپنی ترتیب بنا لیں اور اپنے جو ہے کاروبار میں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں یا جو نوکری کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے درخواست لگا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی جو ہے وہ تیاری کر لیں، اور اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ابھی سے نیت اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے نیت کر کے جائیں کہ اعتکاف سے جب اٹھیں گے اس کے بعد بازار نہیں جائیں گے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جو ہے جیسے ہی اعتکاف سے نکلتے ہیں تو وہ بازار کا رخ کر لیتے ہیں، اور جو سارے نورانیت اور روحانیت جو اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے آتی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس بات کا بھی خوب احتیاط کریں کہ زیادہ سیر ہو کے نہ کھائیں، تھوڑا مختصر یعنی ضرورت کے مطابق کھائیں، تاکہ جو ہے بار بار وضو کی حاجت نہ ہو، بار بار بیت الخلاء جانے کی حاجت نہ ہو، کیونکہ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے جو ہے وہ اس کے کچھ چند مسائل بھی ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا کہ بلا ضرورت بلا شرعی ضرورت کے بلا شرعی عذر کے جو ہے وہ غسل نہیں کرنا، بلا شرعی عذر کے جو ہے سر پہ تیل نہیں لگانا، بلا شرعی عذر کے جو ہے سرما نہیں لگانا، تو بلا شرعی عذر کے جو ہے اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا، بلا شرعی عذر کے اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹنا، اور ویسے بھی ہم اللہ کے گھر میں ہیں تو ہم اعتکاف سے پہلے سب چیزوں کی تیاری کر لیں، اپنے بالوں کو کٹوا لیں، ناخن کاٹ لیں، اور یہ کہ اعتکاف جس طریقے سے حج عمرے کے اندر جو کیفیت مقصود ہوتی ہے کہ بلا جو ہے کسی چیز کا دھیان دے، جو ہے عبادت میں آدمی لگا ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہی کیفیت مقصود ہے اعتکاف کے اندر بھی۔ تو اعتکاف جو ہے وہ سنت عمل ہے، جیسے ہمارے سامنے بات آ گئی ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو ہے ہم اپنے مسجد حاجہ جہاں ہمارے قریب کی مسجد ہے انشاءاللہ اس میں ہم بات چلا دیں، ہم نے بیٹھنا ہے تو، اور جو بھائی مصروفیت کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ جیسے الحمدللہ فائدے کے اندر بات آئی ہے کہ ہم جو ہے عصر سے مغرب سے لے کے عشاء تک کا جو وقت ہے یا عصر سے لے کے مغرب تک کا جو آپ کو وقت آسانی والا لگتا ہے اس میں ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے جو انشاءاللہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور جو بہت ہی زیادہ مصروف ہے ان کے پاس افطاری کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، سحری کرنے کا بھی، جس کو آخر کے ایام کے اندر شہروں کے اندر یہ ماحول بن جاتا ہے، تو وہ بھی کوشش کریں کہ بھی اپنی دکان میں ایک جو ہے نا کام کرنے والا جو ہے وہ زیادہ رکھ لیں، اور اس کو یہ سوچ کے پیسے دیں گے کہ بھئی یہ میری جو رات کی عبادت ہے وہ ضائع نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اجر ہی ملے گا۔ تو اس کی ترتیب بنا سکتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے پوری رات کے اندر، آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے بدل وہی دکان پہ 5 لوگ ہیں تو وہ بھائی بدل کے جو ہے وہ اعتکاف یعنی جا کے جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں، تاکہ جو ہے نا ان کا جو پورا جو ہو جائے حصہ ہو جائے اعتکاف، یعنی وہ جو ہے اپنی جو جاگنے کی رات ہے اس میں بھی ان کا حصہ ہو جائے، اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ اعتکاف والوں کے ساتھ اعتکاف کی نیت سے جا کے ان کے ساتھ اعمال میں جڑنا ہے، ہاں ان کے ساتھ گپ شپ نہیں لگانی، ان کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ اعمال میں جو مستورات کے حوالے سے مستورات بھی جو ہے اس کا اہتمام کریں، اس کے جتنے مسائل ہیں وہ جو ہے نا علماء کرام سے پوچھیں، کیونکہ مسائل اگر پتہ نہیں ہے تو اور بغیر مسائل پتہ ہوا کرنا یہ بھی بھائی جو ہے وہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ الٹا اللہ جل شانہ کی طرف سے پکڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ جو ہے ہم سب کے حال پہ جو ہے رحم فرمائے، اور ہمیں جو ہے رمضان مبارک کی جو آخری سعادتیں چل رہی ہیں
اس کو خوب سے خوب جو ہے اس کے فائدے اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو قیمتی راتیں آئیں گے، قیمتی ایام آئیں گے، ان کو جو ہے ان سے پورا فائدہ اٹھانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔